تو اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کو زندہ ہی نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو صحیح سلامت اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے گئے تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو عذاب الہی کی پیشنگوئی بھی کی تھی، لیکن ان لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی کسی بات پر کوئی یقین نہ آیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن اب تک تو کوئی عذاب نہ آیا، نہ جانے وہ عذاب کب آئے گا۔ مگر کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ چنانچہ اس طرح عذاب الہی کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی، اور آپ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اثرات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ سے اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ آنے پر نادم تھے۔ تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطا کی معافی کے لیے یہ دعا پڑھی۔ ترجمہ: اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے اور میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری دعا سنی تو اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے نجات دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے پر ڈال دے۔ تو اس وقت اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے پر ڈال دیا، اور اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ کی حالت بہت کمزور تھی اور آپ زمین پر گر گئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے قریب ہی ایک بیر اگائی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرنے لگے، جس سے آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور اس جھونپڑی میں رہنے لگے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد وہ بیر سوکھنے لگی، اور یہ ماجرا دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور دکھی ہوئے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس بیر سے بہت محبت کرنے لگ گئے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف ایک وحی بھیجی کہ اے یونس، تمہیں اس بیر کے سوکھنے کا بہت افسوس ہوا، جو کہ ایک معمولی اور حقیر چیز ہے، لیکن اپنی قوم کو چھوڑتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1,00,000 انسانوں اور اس کے علاوہ لاتعداد حیوانوں اور جانداروں کو ہلاک کرنے میں ہمیں ناگواری نہ ہوتی؟ کیا ہم ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مہربان نہ ہوتے جتنا تم اس بیر کے لیے ہوئے ہو؟ اور آپ وہی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا جائے اور وہاں پر رہ کر نینوا کے لوگوں کو دین حق پہنچائے۔ چنانچہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نینوا کی طرف دوبارہ تشریف لے گئے، اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔